اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی حیثیت بیان کی ہے کہ کافروں کے عمل کی کتنی حیثیت ہے، یعنی کافر جتنے مرضی عمل کرے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ اسی بات سے متاثر ہے کہ جناب انہوں نے بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے این جی اوز بنائے ہیں، لاکھوں لوگوں کو جناب وہ مفت دوائیاں فراہم کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر ان کی دوائیاں ویکسین وغیرہ سارا کچھ جناب فری دیا جا رہا ہے، تو بڑے بڑے نیک لوگ بڑے بڑے جناب اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں ڈالر کا حساب سے جو ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کی نظروں کے اندر تو انسانیت بڑی چیز ہے، وہ تو انسانیت کی بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کروڑوں ڈالر کو کس طرح بیان کیا ہے۔ میں مثل الذین کفروا بربہم، فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا نا، رب کا انکار کیا، رب کا کفر کیا، رب کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرتے رہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے رب کو نہیں مانا، تو فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح، فرمایا ان کے جو اعمال ہے وہ ایسے ہے جیسے راکھ ہوتی ہے، ایسے ہے جیسے راکھ ہوتی ہے۔ اور راکھ کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اشتدت بہ الريح، جیسے ہوا، تیز ہوا جو ہے وہ آ کے اڑا کے رکھ دے، فی یوم عاصف، طوفان والے دن، یعنی طوفان والا دن ہو اور اس طوفانی دن کے اندر طوفانی ہوا چلے اور آ کر وہ راکھ کو اڑائے، تو بتایا اس کا ذرہ ذرہ کہاں جائے گا اور اس راکھ کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر بندے کے سارے عمل جو کروڑوں ڈالر لگا کے اس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، میں قیامت کے دن ان کروڑوں ڈالر کے اعمال کی حیثیت صرف اور صرف راکھ سے زیادہ بھی نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح راکھ ہوا کے اندر اڑ جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فرمایا قیامت والے دن کافر کے عمل بھی راکھ بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ یار اب یہاں سے حساب لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے، عمل بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ پہلے ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی نا، ٹھیک ہے، تو وہ تو روز کرتا تھا، ظاہر اس کا معمول تھا۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیونکہ شیر کے شکار کے عادی تھے، آپ حضرت سیدنا امیر حمزہ ہمیشہ شیر کا شکار کرتے تھے۔ آپ جو شکار سے واپس آئے نا، تو آپ کی گھر کی لونڈی تھی، وہ رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی اگر آپ کا بھائی زندہ ہوتا تو آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ کہا جی کیا ہوا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا جی آج آپ کا بھتیجا جو ہے وہ حرم کے اندر نماز پڑھ رہا تھا اور ابو جہل نے آ کے اس طرح بدتمیزی کی ہے، اس طرح بدتمیزی کی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو ہوا کیا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس نے کہا جی ایسے ایسے مسئلہ ہے کہ مطلب آپ کا بھتیجا عبادت کر رہا تھا تو ابو جہل نے آ کے اس طرح بدتمیزی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اچھا اتنی بات سن کے جو آئے نا، تو آ کے جناب ابو جہل کو مارا کمان، اس کا ساری پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ تب کی بات ہے جب کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سر پھاڑا نا، پھاڑنے کے بعد سیدھا حضور کے پاس پہنچے، کہ لیں بھتیجے تجھے خوشی ہونی چاہیے، تجھے مبارک ہونی چاہیے جناب، تیرا میں نے دل خوش کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا چاچا کیا کیا ہے؟ کہا جس نے تیرے ساتھ بدتمیزی کی تھی میں نے اس کا سر ہی پھاڑ دیا ہے۔ تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا چاچا مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پھر کلمہ پڑھ، اگر مجھے خوش کرنا ہے تو پھر کلمہ پڑھ، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آج کے دور تک دیکھ لے اور قیامت تک کے لیے دیکھ لے، مومن بندے کے لیے ہمیشہ اگر کوئی شے رہی ہے تو وہ جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ قیمتی اور انسان کو جو دل لگاؤ ہوتا ہے نا، وہ دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک جان کے ساتھ اور دوسرا عزت کے ساتھ۔ انسان کو عزت بھی پیاری ہوتی ہے، انسان کو جان بھی پیاری ہوتی ہے، لیکن ایمان کے مقابلے میں یہ دونوں چیزیں سستی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی عزت تک جو ہے وہ داؤ پر لگائی ہے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ جان تو مسئلہ ہی ان کے لیے کوئی نہیں تھا، وہ تو جان دیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ خود اندازہ کریں کہ ایمان کس شے کا نام ہوتا ہے کہ مومن بندے کے سامنے ان کی نظر میں نہ جان کی کوئی اوقات ہے، نہ عزت کی کوئی اوقات ہے، باقی دولت کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی نا، یہ تو دنیا داری تو ویسے کھاتا ختم ہے نا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ عزت چیز قیمتی ہے یا جان قیمتی ہے، لیکن مومن بندے کے سامنے یہ بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا چاچا اگر کلمہ پڑھتا تو مجھے اس سے
زیادہ خوشی ہوتی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن کافر لاکھوں روپے لگانے والے، کروڑوں روپے خرچ کرنے والے، ان کے اعمال ایسے ہوں گے جیسے راکھ ہوتی ہے. دیکھے جا کہ یار رب نے ان کے عمل کی مثال کیسے دی ہے کہ ان کے عمل کو راکھ کہا ہے. کروڑوں ڈالر ان کے لگے ہوں گے، لیکن فرمایا یہ راکھ بنا دیں گے. مطلب کیا ہے کہ جس طرح ذرہ ذرہ اڑ جاتا ہے نا، راکھ ذرا ذرا بن کے اڑ جاتی ہے، تو وہ کسی کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا ہے. فرمایا قیامت والے دن کافر سمجھتا یہی ہے کہ اس نے بڑے بڑے اچھے عمل کیے ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے گا. میں جب قیامت کا دن آ کے دیکھے گا تو اس کے عمل ایسے اڑے ہوں گے جیسے راکھ اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھا نا جی، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان اس کا ہے. حضور فرما رہے ہیں، فرمایا یار تو روڑا سائڈ پہ ہٹا دے، رب قیامت والے دن تجھے اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. تیرے عمل تو راکھ نہیں بن رہے نا، تو مسکرا کے دکھا رہا ہے، اس پر بھی اجر مل رہا ہے. تو روڑا ہٹا رہا ہے، اس پر بھی اجر مل رہا ہے. کسی کے لیے اچھی دعا کر رہا ہے، اس کے لیے اجر مل رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے یار. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، حضرت اندازہ کر کے دیکھیں. کسی کو پہلے سلام کر لیا ہے، اس کا بھی اجر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے رب، اس کا بھی تجھے اجر دے رہا ہے. ٹھیک. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں یار کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، ایمان کی حیثیت اور ایمان کا مطلب ہے کہ معیار کتنا بڑا ہے. فرمایا کہ اگر تو نے آدھی کھجور بھی کسی کو کھلا دی ہے نا، فرمایا قیامت کے دن آ کے نا اس کا بھی حساب آ کے ہم سے لے لینا، ہم تجھے وہ بھی بڑھا کر عطا فرما دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی عمل ہیں وہ اس کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. آج لوگوں کو عمل کی فکر ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے. نمازی آپ کو مل جائے گے، دھڑا دھڑ نماز پڑھیں گے، جناب اللہ 5 کا 10 نمازیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. تہجد بھی نہیں جانے دیں گے، لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. حاجی مل جائیں گے، حج کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ کوئی نہیں بھی ایمان کیا ہے. بھائی ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کوئی شے نہیں ہے، بات ختم. یہ ایمان ہے. سمجھ آئی؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں سب کو چھوڑ کے صرف مجھ سے پیار کرنا، یہ ایمان ہے. مسلمان تو زبانی کلامی کر رہا ہے، باقی پیار تو کر ہی نہیں رہا. اگر اللہ کے رسول سے پیار ہوتا تو اس کی باتیں نہ مانتا. صرف زبانی کلامی پیار ہے نا، چند رسموں کو ہم نے پیار کا نام دے رکھا ہے، وگرنہ اس چیز کا نام تو پیار ہے ہی نہیں. عاشق ہے نا، عاشق رسول. ٹھیک ہے. عاشق رسول کو تو اپنے معشوق کی کوئی بات پسند نہیں ہے. بھی عاشق رسول کا دعویٰ تھا نا، تو محبوب کی ایک بات تو مان لیتا نا. حالانکہ علماء فرماتے محبت کی تو نشانی یہی ہے، علامات المحبت اتباع المحبوب فی الامر والنہی والا فلیست. علماء فرماتے جس سے بندے کو پیار ہو جاتا ہے نا، اس کی ہر ادا سے پیار ہو جاتا ہے. تجھے کون سا پیار ہوا ہے؟ نہ تیری زبان کے اندر اس کا پیار نظر آتا ہے، نہ لباس کے اندر پیار نظر آتا ہے، نہ اس کے بتائے ہوئے فرمان پر پیار نظر آتا ہے، نہ اس کی دی ہوئی کتاب پر پیار نظر آتا ہے. یہ کون سا پیار ہے بھائی؟ چوری والا پیار تو ہو سکتا ہے، اصلی پیار گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں وہ سنیے نا کہ نہیں کہ لیلا نے نا ایک دن نکرانی نے آ کے لیلا کو کہا، اس نے کہا لیلا سنا ہے شہر کے اندر تیرا مجنو آیا ہے. کہا اچھا. کہا یہ چوری لے جا میرے مجنو کو کھلا کے آ. اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں، یہ سنا ہے کہ تیرا مجنو آیا ہے. کہا لے جا اور آواز لگا دینا بھی مجنو کون ہے. اس نے کہا بھی مجنو کون ہے بھائی؟ کہا جی صبر کے منہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا خیریت؟ اس نے کہا لنگر لائی ہوں. اس نے کہا سارے مجنو ہیں. ہے جی. چاول کے سامنے تو جناب امریکہ کی کیا اوقات ہے؟ ہماری قوم کو چاول مل جائے تو ہم تو جناب امریکہ سے بھی پنگا لینے کے لیے تیار ہیں. چاول مل تو رہے نا، چاہے ڈالر کی صورت میں مل رہے ہوں. ٹھیک ہے. ہاں دنیا فتح کروانی ہے تو ہمیں چاول دے کے دیکھیں. ہماری قوم کو لنگر پہ مرتا دیکھیں. نہ ہمارے قوم کو میلاد کا ادب رہے گا، نہ مسجد کا ادب رہے گا، نہ مردہ یاد رہے گا، نہ زندہ یاد رہے گا. صرف لنگر سامنے ہونا چاہیے. صاحب نے کہا، اس نے کہا بابا خیریت؟ کہا بھائی مجنو کے لیے چوری لائی ہوں. اس نے کہا سارے مجنو ہیں. اس نے کیا کیا؟ تھوڑے تھوڑے سب کو دے دی. واپس آئی. اس نے کہا لیلا افسوس ہے تجھ پر. ٹھیک ہے. تو میں سمجھ رہی تھی تو لیلا تو ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے، تیرے تو اتنے فالوور ہے بھائی. کیا ہوا ہے؟ محبت ہے نا، محبت فالوور نہیں مانگتی ہے. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک عورت جب کھڑی ہو کے کہتے ہیں جی میرے اتنے فالوور ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرے اتنے چاہنے والے ہیں. فالوور کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے میرے چاہنے والے ہیں. اور بھائی بھی ماشاءاللہ ہے سن رہا ہوتا کہ میری بہن کے اتنے چاہنے والے ہیں. اور باپ کتنا غیرت مند ہوگا. دیکھیے جس لڑکی کے 2 کروڑ فالوور ہوں، ابا کتنا غیرت والا ہوگا. تو نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یہودیوں نے مسلمان کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آج بغیرتی والی بات بھی اسے غیرت کے اندر نظر آتی ہے، بے عزتی والی بات کے اندر بھی اس کو عزت نظر آ رہی ہے. سمجھ آئی؟ اوئے ہوئے یارو کتنی بات ہے. امام شارانی نے فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا تو سامنے شیر آ کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے. قافلہ رستہ روک کے بیٹھ گیا. لوگوں نے بڑا ہٹایا، نہ ہٹا.
تو کسی نے آواز دی، کہا اسی قافلے کے اندر پیچھے ایک عورت بیٹھی ہے، اس سے جا کے بات کرو۔ کون بیٹھی ہے؟ عورت بیٹھی ہے، اس سے جا کے بات کرو۔ پیچھے آئے، کہا اماں شیر نے رستہ روک رکھا ہے، کہا اسے جا کے میرا کہو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ رستہ چھوڑ۔ کیا کر؟ میں کہہ رہی ہوں رستہ چھوڑ۔ کہا اماں خود ہی آ کے کہہ دے، اور میں تجھے شرم نہیں آئی ہے کہ وہ نر ہے، ٹھیک ہے، اور رب نے مردوں سے جو ہے وہ اپنا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا اماں وہ تو جانور ہے۔ کہا جانور ہے تو نر نا، رب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مردوں سے پردہ کرنا ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو۔ جب رب نے کہہ دیا کہ مردوں سے پردہ کرنا ہے، مرد تو جانوروں کے اندر بھی ہوتے ہیں، جاؤ میرا نام کہہ دو، شیر آپ رستہ چھوڑ دے گا۔ آئے کہ انہوں نے کہا اماں کہہ رہی ہے رستہ چھوڑ، ٹھیک ہے۔ اماں پھر اماں تھی نا، تو شیر رستہ چھوڑ کے بھی چلا گیا تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ مشہور ہے نا، ایک بزرگ گزری ہے حضرت رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رابعہ بصریہ نہیں، رابعہ ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار آپ سوچ سکتے ہیں، بے شرافی بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کو پوچھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں رابعہ ادویہ۔ ابھی یہ بیٹھی ہیں، اوپر سے امام احمد بن حنبل آ چکے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بھی طبیعت کا پوچھنے کے بعد کہا کہ بشر سنا کیسی طبیعت ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا یہ کون ہے پردے کے پیچھے پوچھنے آئی ہیں؟ کہا یہ رابعہ ادویہ مجھ سے پوچھنے ہیں، میری طبیعت پوچھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا بشر تو مریض ہے، اور مریض کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں، رابعہ کو کہو کہ احمد بن حنبل کی بخشش کی دعا مانگے۔ سمجھ آئی؟ رابعہ سے کیا کہو کہ امام احمد بن حنبل کے بخشش کے لیے دعا مانگے۔ بے شرافی نے عرض کی، کہا بی بی احمد بن حنبل کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ، میرے لیے بھی مانگ، ٹھیک ہے۔ حضرت رابعہ ادویہ نے ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار احمد بن حنبل کی بھی بخشش فرما، بے شرافی کی بخشش فرما، میری بھی بخشش فرما، ٹھیک ہے۔ امام شرانی فرماتے غیب سے آواز ہے، کہا رابعہ ہم نے تیری دعا قبول کرتے ہوئے تجھے بھی بخش دیا، بے شرافی کو بھی بخش دیا، احمد بن حنبل کو بھی بخش دیا۔ یار یہ عورتیں ہیں، آئیڈیل تو یہ تھی نا ہماری، ٹھیک ہے۔ امام حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندہ پڑھنے آتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ پڑھنے آتا ہے، جب پڑھ کے واپس جاتا ہے تو واپس جانے کے بعد ماں پوچھتی ہے کون سے سبق پڑھ کے آیا ہے؟ کہا جی فلانا 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 پڑھ کے آیا ہوں۔ آگے سے ماں کہتی وہ فلانی تفسیر پڑھی تھی، فلانی پڑھی تھی، فلانی پڑھی تھی۔ کتنی بڑی عالمہ ہوگی گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ بہن نے اپنا بیٹا بھیجا، کہا ماموں کے پاس جا کے پڑھ کے آ۔ ماموں سے پڑھنے کے بعد جب بیٹا واپس جاتا ہے تو بہن کہتی ہے ماموں نے کیا پڑھایا؟ کہا جی فلانی 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 تفسیر پڑھائی ہے۔ کہا اچھا پھر؟ کہا جی بس۔ کہا فلانی تفسیر نہیں پڑھائی، فلانی نہیں پڑھائی، فلانی نہیں پڑھائی، فلانی نہیں پڑھی، یہ پڑھا کیا رہا ہے؟ یہ ہماری عورتیں ہیں، یہ ہماری آئیڈیل تھی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یار کتنی بڑی بات ہے یار، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں بندہ حیران رہ جاتا کہ یہ عورتیں بھی گزری ہیں۔ بادشاہ وقت اعلان کرتا ہے، اپنے وزیر کو کہتا ہے یار میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، بتا رشتے کے لیے کیا شرط رکھوں؟ اس نے کہا تیری کیا شرط ہے؟ کہا میری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ایک قرآن کی حافظہ مل جائے، اب میری بیٹے کے لیے میری بہو جو ہے وہ قرآن کی حافظہ مل جائے۔ کہا کوئی بات نہیں، اب شہر میں اعلان کروا دیتے ہیں۔ کہا کیسے اعلان کروائیں گے؟ کہا ہم اعلان کرتے ہیں جس گھر کے اندر حافظہ موجود ہے نا، وہ اپنے گھر کے اوپر جو ہے چراغ جلا لے، ہم جو ہے وہ پھر بعد میں دیکھ لیں گے جس گھر سے رشتہ منگوانا ہوگا۔ جب اعلان کیا گیا کہ بادشاہ کو بیٹے کے لیے رشتے کی ضرورت ہے، پر شرط یہ ہے کہ بیٹی کیا ہو؟ حافظہ ہو۔ دیکھا تو اگلے دن جا کے دیکھا تو پورا شہر کا شہر چراغوں سے روشن ہو چکا تھا، ہر گھر کے اندر حافظہ موجود تھی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، انہیں ہون کی کریے؟ کہا عالمہ کی شرط رکھ دے، ٹھیک ہے۔ جب رکھے گی نا کہ نہیں حافظہ کے ساتھ ساتھ عالمہ بھی ہونی چاہیے، آدھا شہر پھر بھی چراغا ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ آدھے شہر کے اندر علماء عالمہ موجود تھی، ٹھیک ہے۔ کہا اب کیا کروں؟ کہا اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ حدیثوں کی لگا دے کہ نہیں عالمہ کے ساتھ ساتھ نا وہ بخاری کی حافظہ بھی ہونی چاہیے، پھر بھی شہر رونق پوری موجود، ٹھیک ہے۔ کہا 7 تک کی حافظہ ہونی چاہیے، پھر بھی رونق موجود۔ بادشاہ نے کہا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے بڑے عالم ہیں، یہاں پہ دیکھ یہاں تو 7 تک کی حافظہ موجود ہے۔ آج اس بات بیٹی کو فخر ہے کہ میں نے ڈبل ایم اے کر رکھا ہے۔ ذرا ادھر آ کے دیکھ نا کہ 5 سپارے اگر حفظ کیے ہوتے نا تو 5 سپارے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تو کہہ سکتی نا کہ جناب کہ میں نے 5 سپارے حفظ کر رکھے۔ ہو سکتا ہے رب یار جو رب الف لام میم پر 30 نے کیا عطا فرما دیتا ہے، 5 سپاروں پر رب کتنا عطا فرماتا ہے یار، کتنا کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو بہرحال عورتوں پر بات چل پڑی ہے۔ تو دیکھیں یار مسلمان کی اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے اس کا ایمان بڑھتا جائے گا
اس کے ایمان کے بعد اس کی نیکیوں کی ویلیو، اس کی نیکیوں کی جو حیثیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں عام مسلمان نماز پڑھے، اس نماز کا درجہ کچھ اور ہے. اگر عالم دین نماز پڑھے تو اس نماز کا درجہ اور ہوگا. سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. اگر عالم کے ساتھ مفتی ہو، وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا درجہ اور ہو جائے گا. اگر مفتی کے بعد کوئی شیخ الاسلام ہے، اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا درجہ اور ہے. کیونکہ جیسے جیسے ایمان کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، علم کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اس کی نیکی کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ایک عام بندہ روڑا ہٹا رہا ہے اس کا ثواب کچھ اور ہے، اگر ایک عالم اٹھا کے رکھے گا تو اس کا ثواب کچھ اور ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر داتا صاحب کوئی نیکی کریں گے تو داتا صاحب کی نیکی کا لیول بھی اتنا ہی ہوگا. بابا فرید اگر کسی کو کلمہ پڑھا رہا ہے یا نماز پڑھا رہا ہے یا تسبیح پڑھا رہا ہے یا وظیفہ پڑھا رہا ہے تو اس کے لیول بھی فرید، اس کا ثواب بھی تو فرید کو فرید جیسا ملے گا نا. ٹھیک ہے. تو اپنے ایمان کا لیول بڑا کرے. جیسے جیسے ایمان کا لیول بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے نیکی کا لیول بھی بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. دیکھو یار الفاظ دیکھو، فرمایا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہوگا قیامت کے دن کسی شے پر قادر نہیں ہوں گے. ایک راکھ جو جب راکھ ہو گیا ہے اتنا بھی نہیں کہہ سکیں گے مالک ایک پولیو کی ایک بوتل کے بدلے ہی نیکی دے دے. اچھا پاکستان میں بڑا زور لایا پولیو پلان دے. ٹھیک ہے. پورا پاکستان پولیو لا دیتا. ایک بوتل ہی دے دے کم سے کم. ہم نے تو کورونا کے اندر بھی بڑا کچھ کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن نہ فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. تم نے جتنے پیسے دیے، جتنے فنڈیں دی، جتنا سب کچھ کیا ہے وہاں قیامت کے دن کچھ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید کے الفاظ نے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. ٹھیک ہے جی. جب کافر دیکھیں گے نا کہ یار یہ مسلمان کھجور کے بدلے بھی جنت مل رہی ہے، مسکرانے پر بھی بخشش مل رہی ہے، ہاتھ ملانے پر بھی ثواب مل رہا ہے، اور ہم فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. فرمایا اس بے بسی کو دیکھ کر کافر کہیں گے مالکا جہنم میں نہ ڈال، بہتر ہے کہ ہمیں ملیا میٹ کر کے مٹی کر دے، یہی ہمارے بارے ہے. لیکن ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اس دن تو ہم مٹی کیا چھوڑو وما ہوا بمیت، ہم تو تجھے مرنے بھی نہیں دیں گے. پیچھے پڑھ کے آیا نا کہ وہ ہر طرف سے موت محسوس کرے گا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا وما ہوا بمیت، عذاب دیتے رہیں گے لیکن مرنے بھی نہیں دیں گے. ذالک هو الضلال البعید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یار کافر کتنا دور کا گمراہ ہوا ہے کہ اب اسے یہ لگتا ہے کہ میں نے جتنا بھی نیک عمل کر رکھے ہیں، مادی ترقی کر رکھی ہے. دیکھو یار آج کا مسلمان بھی انہی سے متاثر ہے. قرآن نہیں پڑھا نا تو ان سے متاثر ہوا ہے. کبھی جب تک مسلمان قرآن کو پڑھتا رہا نا، کبھی قرآن سے انگریز سے کبھی مسلمان متاثر نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ جس کے پاس اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہو یار وہ کسی اور سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں، ایک بندے کو جناب جنت مل رہی ہے، ایک بندے کو دنیا کی نعمتیں مل رہی ہیں، رب کی رضا مل رہی ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو مجھے بتائیں یہ پڑھنے والا بندہ کبھی کسی سے متاثر ہو سکتا ہے؟ اگر آج کا مسلمان اگر ان سے متاثر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو پڑھ کے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ یقین کریں مجھے فون آتے رہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی حد کوئی نہیں ہے جب وہ لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کے فضل سے سمجھ رہے ہیں. اور اس کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے کہ یار جتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کم سے کم یہ احساس کمتری تو ختم ہو رہی ہے نا. اور ہم کہتے ہیں یار کفر تمہارے گھر تک نہیں تمہارے بستر تک پہنچ چکا ہے. کم سے کم لوگوں کے اندر کچھ بھی نہ کرو، اتنی بات تو محسوس کروا دو نا کہ اللہ کے بندے جو کچھ مرضی کفر تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے لیکن مسلمان پھر بھی مسلمان ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں مسلمان پھر بھی مسلمان ہے. اس کی الگ شان ہے. اس کی پہلی شان یہی ہے. علماء فرماتے ہیں جس طرح ولایت کے درجے ہوتے ہیں نا، ولی کا پہلا درجہ پتہ ہے کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ولی کا پہلا درجہ ہے، ولایت کا پہلا درجہ ہے. مسلمان پوری دنیا کے لحاظ سے ایک نمبر پر تو کم سے کم ولی ہے نا، ایک نمبر سے تو ولی ہے. ہاں اب لا الہ الا اللہ کے بعد وہ کتنی ترقی کر سکتا ہے یہ اس پر منحصر ہے. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا رب اتنی زیادہ ترقی دیتا جائے گا، مگر نہ رب نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسے ولی تو بنایا ہے نا. ہاں نہ پچا سکے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.